ان کو نارمل سمجھتا ہوں یا عجیب سمجھتا ہوں. تو علامہ اقبال کا وہ شعر ہے، آتی تھی کوہ سے صدا راز حیات ہے سکون. وہ کہتے ہیں ماؤنٹن کو، ماؤنٹن سے یہ آواز آ رہی تھی کہ راز حیات آپ پیدا کر اگر زندوں میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر شاہد قریشی. ریفلیکشن بہت امپورٹنٹ چیز ہے. غور کرنا، فکر کرنا، تدبر کرنا اور اس سے نتیجے نکالنا، یہ وہ چیز ہے جو مجھے جانوروں سے اور باقی مخلوق سے ڈفرینشیٹ کرتی ہے اور ممتاز کرتی ہے. تو علامہ اقبال نے فرمایا تھا، خدا اگر دل فطرت سے ناز دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ تجھے نیچر لیونگ ہارٹ دے، جو نیچر اور قدرت سے محبت کرتا ہو، تم پھولوں اور پتوں سے باتیں کرنا سیکھو. تو سوال یہ ہے کہ کیا پھول اور پتے ہم سے باتیں کرتے ہیں؟ کیا درخت، پہاڑ، آسمان اور یہ جانور ہم سے باتیں کرتے ہیں؟ ہم جب بچوں سے یونیورسٹی سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں سر، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو علامہ اقبال ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ جناب یہ زمین، آسمان، پہاڑ، ان کی بھی ایک لینگویج ہے. جیسے گونگے کی ایک لینگویج ہے، وہ ہاتھ کے اشاروں سے باتیں کرتا ہے، ایسے ہی ہر چیز کی ایک زبان ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے اس کی زبان سمجھنی چاہیے. یہی اس شعر کا مفہوم تھا. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی خوبی یہ ہے کہ اگر آپ نے ریفلیکٹیو تھنکنگ سیکھنی ہو تو ان کے کلام کو بار بار غور سے پڑھیں. تو میں ایک شعر سے اس ریفلیکٹیو تھنکنگ کو آپ کے سامنے پیش کروں گا. ہوا یہ ہے کہ علامہ اقبال شاید کہیں سے گزرے، ایک ان کو پہاڑ نظر آیا، ایک چیونٹی نظر آئی. تو پہاڑ اور چینٹی کا جو کمبینیشن تھا، اسی تصور سے علامہ اقبال نے ایک کانورسیشن ڈیولپ کی اور اس کانورسیشن ایک میسج دیا. اس میسج کو کانورسیشن اور پیغام کی شکل میں اپنے شعر میں پیش کر دیا. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ کیا میں بھی کبھی پہاڑ کو، چیونٹی کو، درختوں کو، گل و گلزار باغوں کو ایسے دیکھتا ہوں کہ ویسے ہی ان کو گزر جاتا ہوں؟ کیا ان کو نارمل سمجھتا ہوں یا عجیب سمجھتا ہوں؟ تو علامہ اقبال کا وہ شعر ہے، آتی تھی کوہ سے صدا راز حیات ہے سکون. کوہ کہتے ہیں ماؤنٹن کو، ماؤنٹن سے یہ آواز آ رہی تھی کہ راز حیات، زندگی کا جو سیکرٹ ہے وہ پیس میں ہے. سکون جو ہے وہ بڑا ہونے میں ہے. پیس از the سیکرٹ آف لائف، چیزوں کے زیادہ ہونے میں ہے. سیکرٹ آف لائف ریسورسز میں ہے، اسباب میں ہے. بلڈنگ، دفتر، گاڑی، پیسہ اس چیزوں کے اندر ہے، بڑا عہدے کے اندر ہے. اور یہ پہاڑ یہ میسج دے رہا ہے اور چیونٹی وہاں سے گزر رہی ہے اور چیونٹی کو وہ ڈرانا چاہ رہا ہے، دھمکانا چاہ رہا ہے، امپریس کرنا چاہ رہا ہے. اگلا حصہ ہے، کہتا تھا مور ناتواں لطف خرام اور ہے. مور کہتے ہیں چیونٹا، تو ناتواں کمزور، تو جو کمزور سے چیونٹا تھا اس نے جناب اس پہاڑ کی طرف دیکھ کر فوراً جواب دیا، کہتا تھا مور ناتواں لطف خرام اور ہے. خرام کہتے ہیں چلنا، مزے مزے سے چلنا. اس نے کہا پہاڑ صاحب آپ بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں، آپ ہل ہی نہیں سکتے. میں چھوٹی ہوں، میں لطف خرامہ کے ساتھ چلتی ہوں، مزے سے چلتی ہوں، میں آزاد ہوں، میں انڈیپینڈنٹ ہوں. میں اپنے سے بڑے سائز کے والیوم کے پتے کو اٹھا لیتی ہوں. اور اگر ہم 5-6 چیونٹیاں مل جائیں نا، اور زیادہ مل جائیں، 5-6 مل جائیں، تو اپنے سے کئی گنا بڑی لکڑی کو اٹھا کر دوسری جگہ بھی لے جا سکتی ہیں. اور سینکڑوں ہزاروں مل جائیں تو ہم بڑے بڑے جانوروں کو بھی فنا کر سکتے ہیں. اور مل جائیں تو ہم پورے فصلوں کو بھی ہم برباد کر سکتے ہیں. ارے پہاڑ صاحب اپنا بڑا پن اپنے پاس رکھیے. اب یہ جو پیغام ہے یہ کیسے بنا؟ اس کا تعلق خدا اگر دل فطرت سے ناز دے تجھ کو، if God gives you a nature loving heart، تو مجھے نیچر لوننگ ہارٹ چاہیے. مجھے یتفکرون، غور کرنا، ریفلیکٹ کرنا، تدبر کرنا. تو آئیے مل کر اس کا عہد کریں کہ ہم قرآن کو پڑھیں گے، اقبال کو پڑھیں گے، سیرت النبی کو پڑھیں گے، ہم فزکس کو پڑھیں گے اور انگلش کو پڑھیں گے اور کیمسٹری کو پڑھیں گے، اور اس کے اندر سے وہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا پریکٹیکل، ان کا با مقصد اپلیکیشن کو سوچیں گے، ریفلیکٹ کریں گے اور اسے اپنی نئی کہانی بنائیں گے. آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ تو آئیے ہمارے ساتھ دیجیے.